ایک ایسے صحابی جو سخت مزاج، بہادر اور فیصلہ کن شخص تھے اور مکہ کی گلیوں میں جن کا بہت رعب تھا، اور یہ اسلام کے سخت ترین مخالف تھے جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تو ان کو راستے میں بتایا کسی نے، جو ان کے دوست بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ تم ان کے قتل کے ارادے سے جا رہے، تمہیں اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر نہیں ہے کہ وہ بھی جو ہے بے دین ہو چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا کی دین تھا وہ چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب ان کو بڑا غصہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور یہ غصے میں اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب یہ غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں جا کر اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا کہ شاید تم دونوں ثابت ہو گئے ہو، یعنی کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا اسے پھر گئے ہو۔ تو جب بہنوئی جو تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ اب جیسی بہنوئی نے یہ جواب دیا تو عمر رضی اللہ عنہ ان پر پل پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ بھی خون آلود ہو گیا۔ تو اس وقت ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور اے اللہ کے دشمن، تو صرف ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور تو یہ خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک جو ہے وہ خون آلود ہو، یعنی کہ اس طرح لڑ لڑ کر بے شک خون نکلتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑے سے شرمائے اور پھر انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو فاطمہ بنت خطاب جو تھی انہوں نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو تو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تو ایک کام کر، تو جا کر غسل کر کے آ یا وضو کر کے آ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر وضو یا غسل کیا اور واپس آئے، اور پھر آ کر انہوں نے جو قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے پڑھی، تلاوت کی، اور وہ آیات سورہ طٰہٰ کی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ آیات پڑھی تو ان کا دل جو ہے بدل گیا، اور فوراً سے وہ بے ساختہ کہہ اٹھے کہ کیا یہ اچھا کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے بہن کے گھر گئے تو وہاں پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کا تعلیم دینے کے لیے وہاں موجود تھے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنتے ہی چھپ گئے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ کیا یہ اچھا اور بزرگ کلام ہے، تو وہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے، اور آتے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے حق میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی وہ قبول ہو گئی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے لیے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے جو ہے اسلام کو قوت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلم کھلا حرم میں آ کر نماز ادا کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے طاقت ملی۔ اور یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد یہ راتوں میں گلیوں میں گھوم کر لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ یہ رویا کرتے تھے، اور ان کا ایک بہت مشہور جملہ یہ ہے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر چلے وہاں سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور